واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ تیسری نشست ہے اور سورہ مبارکہ والعصر کو مسلسل سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسرن، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. یہ بات میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ قسم ہے اور پھر جواب قسم، اور قسم کا مقصد یہ ہے کہ جو جواب قسم ہے جو اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے اس میں جو سنجیدگی ہے اس کی طرف سامع کو متوجہ کیا جا سکے کہ وہ اسے لائٹلی نہ لے، روا روی میں اسے نہ لے. تو ظاہر ہے کہ ایک مقصود تو یہ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید خود ادبیات کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار ہے. ایلوکوینسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا نہ کوئی پیرالل ہے، نہ اس کا کوئی میچ ہے. یعنی اس حد تک یہ معاملہ ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آیت اللہ محقق مرتضیٰ عسکری صاحب نے ایک جگہ اس بات کو لکھا اور بہت ہی خوبصورت اور لطیف انہوں نے بات تحریر فرمائی. انہوں نے کہا کہ ہر زبان میں اور عربی زبان میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ کسی بھی زبان کے لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی براڈ کیٹیگریز دو ہی بنے گی، یا پروز یا پوئٹری، یا نثر ہے یا نظم ہے. یہی دو چیزیں ہیں. یعنی پھر اس کے بعد جو سب ڈویژنز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں کہ اصناف سخن تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، شاعری کے اعتبار سے اس کی سب ڈویژنز بہت سی ہو سکتی ہیں. تو وہاں پر آپ کو بہرحال غزل بھی مل جائے گی، مرثیہ بھی مل جائے گا، اور بھی بہت کچھ مل جائے گا. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر دو ہی کیٹیگریز ہیں کسی بھی زبان میں، ایک نثر ہے اور ایک نظم ہے. تو انگریزی کا بھی یہی معاملہ ہے. انگلش لٹریچر کے اندر بھی آپ کو نثر اور نظم، پروز اینڈ پوئٹری مل جائیں گے. اردو کا بھی یہی معاملہ ہے، فارسی کا بھی یہی معاملہ ہے. اسی طریقے سے پنجابی زبان میں بھی، گجراتی زبان کے اندر بھی، کسی بھی زبان میں آپ دیکھیں تو جتنی بھی مشہور زبانیں ہیں ان سب کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ دو ہی براڈ کیٹیگریز کا. کہ عربی میں ایسا نہیں، عربی میں یہ معاملہ نہیں. عربی کا معاملہ اس سے جداگانہ ہے. کیا جداگانہ ہے؟ جب عربی کی آپ بات کریں گے تو عربی میں دو براڈ کیٹیگریز نہیں ہیں، تین براڈ کیٹیگریز ہیں. کہ وہ دو براڈ کیٹیگریز جو دوسری زبانوں میں ہے وہ تو یہاں پر بھی ہے کہ نثر ہے، نظم ہے. مگر ہر زبان میں نثر اور نظم کے بعد تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. لیکن جب عربی کی بات کی جائے گی تو لٹریچر اور ادبیات کے اندر ہمیں تین قسمیں کرنی پڑے گی. ایک نثر ہے، دوسرے نظم ہے، اور تیسرے قرآن. یعنی قرآن کو نہ آپ نثر میں ڈال سکتے ہیں، نہ آپ اس کو نظم میں ڈال سکتے ہیں. تو قرآن مجید کا معاملہ جداگانہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ردم اور رائم بھی نظر آئے گا، قافیے بھی نظر آئیں گے، مگر اس کو آپ شاعری نہیں کہہ سکتے. لیکن اس نے شعراء کو متاثر ضرور کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق سخن قرآن مجید نے شعراء کو فراہم کیا. اور صرف یہ عربی کے شعراء کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی میں بات ابھی اپنی مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مگر آپ غور کیجئے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیے تو شعر نہیں ہے، لیکن شعر نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک ردم آپ کو نظر آئے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے عربی سے واقفیت نہیں ہے تو بہرحال وہ سنتے ہوئے جھومنے لگے گا کہ جو اس کا انداز ہے. مثال کے طور پر آپ سورہ رحمان ہی کو لیجئے تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ان لا تطغوا في الميزان. تو اگر آپ غور فرمائیں تو اگر اس کا ترجمہ نہ بھی معلوم ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کا انداز خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے، ایک ردم کا خیال رکھا گیا ہے، ایک رائم کا خیال رکھا گیا ہے. تو شعر نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر وہ انداز تو موجود ہے. اب دوسری طرف آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. شعر نہیں ہے مگر ایک ترتیب، ایک سسٹمیٹک انداز اس کے اندر دکھائی دیتا ہے. تو وہ بات بالکل درست ہے جو محقق مرتضیٰ عسکری صاحب نے لکھی کہ اگر آپ عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو ایک تیسری کیٹیگری کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ جس کو نہ آپ نثر میں رکھ سکتے ہیں نہ آپ نظم میں رکھ سکتے ہیں. وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ لاجواب ہے، بلا مثیل ہے، بلا عدیل ہے، بلا نظیر ہے، بے مثل و بے نظیر ہے. پروردگار عالم نے اس کو معجزے کے طور پر نازل فرمایا ہے اور چیلنج کر دیا ہے کہ اس کا جواب لے آؤ. تو یقین جانیے کہ قرآن مجید کا معاملہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ انسان اسے پڑھتا چلا جائے تو قرآن مجید اسے مسمرائز کرتا ہے، اسے اپنی طرف ایبزارب کرتا ہے. اور یہاں میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگرچہ قرآن مجید شعر نہیں ہے مگر شعر نہ ہونے کے باوجود شعراء کو اتنا اس نے امپریس کیا کہ شعراء میں رزق سخن کو تقسیم کیا. یعنی یہ جو بات ہے یہ قابل توجہ ہے کہ مثال کے طور پر اردو شاعری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض تراکیب ایسی ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل مصدر اور سوز قرآن مجید ہے. مثلا مرزا دبیر علی اللہ مقامہ، یعنی کیا کہنا ان کا، اور اہل زبان حضرات تشریف فرمائیں. تو اگر آپ غور کریں کہ جن قسموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا، ایک تو یہی جیسے والعصر. اب والعصر کی جو قسم پروردگار عالم نے زمانے کی کھائی ہے تو آج کے جو شعراء میں جن کا شمار ہوتا ہے جناب عمار مقصی صاحب پاکستان میں، پچھلے دنوں ان کا کلام بہت مشہور ہوا. مرزا دبیر کا کلام ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، مگر عمار مقصی صاحب نے اب سورہ والعصر سے دیکھیے کہ کیسے استفادہ کیا اور اس ترکیب کو کس طرح سے استعمال کیا کہ سورہ والعصر کے اندر جو کہا جا رہا ہے وہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ خسارے سے باہر آنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آؤ، عمل صالح، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. تو وہ اس کے اندر فرماتے ہیں دوسرا مصرع ان کا، وہ پہلے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ والعصر جو مومن ہیں خسارے میں نہیں ہے. یہ دوسرا مصرع ہے ان کے کلام کا. لیکن یہ دوسرا مصرع پہلے میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں انہوں نے استفادہ کیا. اب پہلے مصرعے کے ساتھ دوسرے مصرعے کو ذرا ملا کر دیکھیے تو یہ استفادہ دو چند ہو جاتا ہے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. تو اب والعصر کے ذریعے سے جو پروردگار عالم نے بیان کیا تھا اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جو منکر حیدر ہے کہ وہ خسارے میں ہے تو وہ اپنے آپ کو مومن کہتا بھی رہے تو اس کا مومن کہلانا اسے خسارے سے باہر نہیں کرے گا. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. تو یہ ایک استفادہ ہے. ایک شاعر نے قرآن مجید کی ایک آیت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے کلام کو مرتب کیا. اب آئیے اس مقام پر کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے والشمس وضحاہا، جو سورج کی قسم، اس کے گرم وقت کی قسم، جو دن کے اندر اس کی روشنی ہے اس کی قسم. تو اب مرزا سلامت علی دبیر صاحب کا جو کلام ہے جو حضرت عباس کے حوالے سے ہے، یعنی یہ بند خاص طور پر، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ استفادہ قرآن مجید کی اس ترکیب سے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت ابوالفضل عباس کی بات ہو رہی ہے، ان کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے اور بند اسی سے متعلق ہے. مگر ذرا دیکھیے کہ وہ کیسے اسے مرتب کرتے ہیں. اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحیٰ ہے. تو یہ ترکیب کہاں سے لی جاتی ہے؟ والشمس وضحاہا، اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحیٰ ہے، اے شام ولا کون تیرا بدر دجا ہے. آپ نے غور فرمایا، اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحیٰ ہے، اے شام ولا کون تیرا بدر دجا ہے، اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے، اے خضر بتا کون تیرا آب بقا ہے. یہ چار مصرے ہوئے اور چاروں میں سوال ہے اور جواب انہوں نے بیت میں دیا. یعنی پھر واپس سنیے گا، اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحیٰ ہے، اے شام ولا کون تیرا بدر دجا ہے، اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے، اے خضر بتا کون تیرا آب
بقا ہے، لو ہم سے سنو فخر تمہارا، جو ولی ہے تا حشر کہے جاؤ وہ عباس علی ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ وہ وہاں سے اس ترکیب کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد استفادہ کرتے ہیں۔ یہ رزق سخن ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کبھی وہ لفظ اسی طریقے سے آئے گا، کبھی اس کا جو متبادل ہوگا، سبسٹیٹیوٹ ہوگا، وہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی شاعر اس کو بھی نظم کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا دبیر یہ تو صاحب ایمان مومن شیعہ، مگر اس کے بعد اس زمانے کے شعراء میں اور بزرگ شعراء میں، اگرچہ وہ شیعہ نہیں ہے، احمد جاوید صاحب پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور کبھی کبھی ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آف ٹریک بھی ہو جاتے ہیں، مگر مجھے یاد ہے کہ کراچی میں اتفاق کی بات ہے کہ کئی سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ 13 رجب کا جلسہ تھا، مشاعرہ تھا، اور طرحی مشاعرہ تھا، تو اس میں انہوں نے اپنے بعض اشعار پیش کیے تھے، اور واقعاً بہت عمدہ اور بہت خوبصورت اشعار تھے۔ یوٹیوب پر بھی آپ کو وہ مل جائیں گے، تو اسی زمانے میں نے اس کو یاد کر لیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت اشعار مولا کے تعلق سے وہ بیان کرتے ہیں، مگر اس میں بھی سورج کا ذکر کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون۔ اب یہ کراچی میں جب میں شعر پڑھتا ہوں تو مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہاں پر الطاف پراپر ناؤن نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بہرحال پھر 3-4 مہینے تک مجھے وضاحتیں دینی پڑیں۔ تو یہاں پہ لطف کی جمع الطاف، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون۔ یعنی مولا کی جو سخاوت ہے اس کو سمجھاتے ہوئے، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون، خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیا کون۔ اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیا کون۔ یہ 2 شعر ہوئے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا شعر ہے وہ واقعاً اس میں کمال کیا ہے انہوں نے کہ بھئی 3 ہی تو عقائد ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور ولایت ہے۔ یہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ 5 کو بھی اگر آپ سمیٹیں تو یہی 3 چیزیں کہ توحید ہی کے آف شوٹ عدالت، اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے انسان آیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک لفظ توحید کے اندر گنجائش ہے کہ عدل و قیامت کو بھی سمیٹ لے، اور پھر اس کے بعد نبوت اور امامت کو، اس لیے کہ وہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کہا خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیا کون، اور بس 3 سوالات ہی پر موقوف ہے سب کچھ، یعنی ہے علی کون، نبی کون، خدا کون۔ بس 3 سوالات پر موقوف ہے سب کچھ، یعنی علی کون، نبی کون، خدا کون۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ خاص طور پر میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو رزق سخن ہے کہ جو قرآن مجید کے ذریعے سے اور معصومین کے فرامین کے ذریعے سے لوگوں کو ملتا ہے، اور پھر وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ایک ایلیویشن ہے، ایک بلندی ہے۔ اور یہاں میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ غلط فہمی نہ آنے پائے کہ دین اور اسلام جو ہے وہ شعر کا مخالف ہے۔ دین اور اسلام، دین اسلام، دین مذہب یہ شعر کا مخالف نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور چاہتا ہے کہ شعر دینی لٹریچر کے اوپر غالب نہ آ جائے، یہ ضرور ہے کہ یہ نہ ہو جائے، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم سے شعر کی نفی کی ہے، شعر کی علی الاطلاق نفی نہیں کی ہے۔ یعنی سورہ شعراء کے اندر بھی 2 مقامات خاص طور پہ سورہ یاسین میں وہاں پیغمبر اکرم کے حوالے سے کہا گیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا اور یہ اس کے شایع نشان بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جملہ یہ ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور یہ اس کے شایع نشان نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ تو بس ذکر ہے اور قرآن مبین ہے، یعنی یا اس کی زبان پر جو آتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے یا قرآن ہوتا ہے۔ یہاں پر پھر مجھے استاد یاد آئے جناب علامہ طالب جوہری صاحب
وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر اکرم کی زبان پر تو بس دو چیزیں آتی ہیں، قرآن مجید کی نص صریح ہے، یا ذکر ہے یا قرآن ہے۔ تو غدیر کے اندر جو پیغمبر اکرم نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کا اس کو ذکر مان لو ورنہ قرآن ماننا پڑے گا۔ تو وہاں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو کیوں شایان شان نہیں ہے؟ پیغمبر اکرم کے شایان شان نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہ پیغمبر اکرم شعر نہیں پڑھتے تھے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا قرآن مجید شعر کا مخالف ہے؟ کیا قرآن مجید نے علی الاطلاق شعر کی مذمت کی ہے؟ نہ، سورہ شعراء کے اندر بھی آپ کو استثناء ملے گا کہ اگر انتصار مظلوم کے جذبے کے تحت مظلوم کے سپورٹ اور مظلوم کی تائید کے لیے جو وکٹمز ہیں ان کے سپورٹ کے لیے، حق کے احقاق کے لیے اگر شعر کہا جائے تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مسئلہ کیا ہے برادران عزیز؟ مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم لکھتے نہیں تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لکھنا برا ہے۔ پیغمبر اکرم شعر نہیں کہتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شعر کہنا برا ہے۔ پیغمبر اکرم کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ لکھیں، پیغمبر اکرم کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ شعر کہیں۔ ان کا نہ لکھنا یہ ان کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ لکھیں، ان کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ شعر کہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ پیغمبر اکرم کے جو معجزات ہیں ان معجزات کے اندر سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے، جس کا تعلق ادبیات کے ساتھ ہے، لٹریچر کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اکرم جو معجزہ پیش کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ شبہ آ سکے کہ پیغمبر اکرم نے یہ چیزیں وہاں سے لے لی ہوں گی۔ یعنی یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں۔ تو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو شفا دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے اس معجزے میں اگر ایک انسان تلاش کرنا چاہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو کیا تلاش کرے؟ کبھی معلوم کرو یہ کن لوگوں کے درمیان اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ان کی کمپنی کن لوگوں کے درمیان تھی، کن لوگوں کے درمیان یہ رہا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ جو معجزات دکھلا رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ٹرین کرنے والا طبیب موجود ہے، کوئی ڈاکٹر ضرور ہے۔ اور پھر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام 10 سال تک ڈو میڈیکل کالج کے اندر پڑھتے رہے یا پڑھاتے رہے، کراچی میں میڈیکل کالج بہت مشہور ہے، ڈو میڈیکل کالج، اب کوئی بھی آپ میڈیکل کالج اس کی جگہ پر لے لیں، کسی حکیم کو تصور میں لے آئیں، کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو تصور میں لے آئیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کی کمپنی میں ہوتے تھے، تو آپ مجھے بتائیے اگر 10 سال ان کی کمپنی میں رہیں اور پھر اس کے بعد وہ یہ کام کر کے دکھائیں کہ مردے کو زندہ کر کے میں دکھا رہا ہوں اور یہ میرا ثبوت ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو کسی ذہن میں شک آ سکتا ہے یا نہیں کہ جن سے انہوں نے سیکھا تھا کچھ تو اس نے سکھایا تھا، کچھ انہوں نے ڈیولپ کر لیا اور یہاں تک پہنچ گئے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کوڑ کے مریض کو شفا دے رہے ہیں۔ تحقیق تو یہی کر رہے تھے وہ، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے اس منزل پر پہنچا دیا کہ جہاں پر وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام ماضی کے اندر کسی طبیب کی کمپنی کے اندر یا طبیب کی صحبت میں رہا کرتے تو ان کا یہ معجزہ مشکوک ہو جاتا۔ اس معجزے کو شک سے دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماضی میں کہیں ہمیں طب نظر نہ آئے۔ جب طب نہیں ہوگا اور وہ یہ معجزہ دکھلائیں گے تو اب کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے سیکھ لیا ہوگا۔ بھئی کس سے سیکھا ہوگا؟ یہ ہیں سارے طبیب، ان میں سے بتاؤ کہ کسی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا وقت گزارا ہے؟ جواب جی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد کہاں اس بات کا امکان ہے کہ یہ ان کو سکھا دیتے؟ اس کا مطلب سکھانے والا خدا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب بتانے والا خدا ہے، اس کا مطلب ان کا معلم خدا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عصا کو پھینکتے ہیں تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اٹھا لیتے ہیں تو عصا بن جاتا ہے، ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو چمکدار ہو جاتا ہے، پھر واپس گریبان میں ڈالتے ہیں تو بیک ٹو دا اولڈر اسٹیٹ، پرانی پوزیشن پر وہ واپس آ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس میں اگر کوئی توہم کر سکے، شک کر سکے تو کیا؟ کہ جادوگر ہے۔ اور یہی کہا فرعون نے، یہی کہا کہ جادوگر ہے، لیکن جب وہ کہے کہ جادوگر ہے تو اسے بیک گراؤنڈ کے اندر ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے جادوگر ہیں کہ جن کی صحبت میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سیکھ لیا، کہ جس کے بعد
وہ اس سے بڑا جادو کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیومن ہینڈی ورک اگر ہے اور کسی پریکٹس کی وجہ سے یہ حاصل ہو رہا ہے تو کسی نے سکھایا ہوگا اور کچھ اس نے ڈیولپ کر لیا. تو اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ ماضی کے اندر کہیں کوئی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جس کی کمپنی میں یہ رہے ہوں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو ان کا ماضی ہی نہیں معلوم اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصہ باہر گزارا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کہ جادوگروں کو ان کے مقابلے پر لے آؤ. جادوگر آ جائیں تو یہ تو ایک جادوگر ہے, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 یہ سب مل کر اس ایک کے اس جادو کا جواب لے آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیومن ورک ہے, اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر وہ سب کے سب فیل ہو جائیں, سرنڈر کرنا پڑے, وہ سبمٹ کر دیں اور وہ کہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد وہ تو سمجھ جائیں گے اور ان کا سمجھنا سب پر حجت تمام کر دے گا کہ جو فن کا ماہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جواب نہیں لا سکتا, تو عوام کہاں سے جواب لے کر آئیں گے؟ یہ دلیل بن جائے گی کہ ان کا یہ کام من جانب اللہ ہے, یہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اس کام کو نہیں کر رہے, پروردگار کروا رہا ہے تو یہ کر رہے ہیں. پروردگار کروا رہا ہے تو یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ بالکل اور آسان کروں میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ اگر آپ فرض کریں کہ بھئی جب پہلی مرتبہ مثلا مشہور تو یہی ہے کہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا, تو ظاہر لوگ شمع دیکھنے کے عادی تھے, مشعل دیکھنے کے عادی تھے, آگ روشن کرنا یہ سب تو ہوتا تھا, لیکن بلب یہ تو ایک نئی چیز تھی. تو جب بلب آیا تو یقیناً یہ نیا کام تھا, غیر معمولی بھی تھا, مگر کیا معجزہ تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی کلیم تھا پروفٹ ہوڈ کا؟ جواب کسی قسم کے الہی عہدے کا کلیم بھی نہیں ہے. 1 تو یہیں سے بات مائنس ہو گئی. لیکن اگلا مرحلہ کہ اگر کوئی تحدید نہیں بھی ہے, کوئی چیلنج نہیں بھی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مگر یہ کام تو غیر معمولی ہے, کا روٹین سے ہٹ کر ہے, ایکسٹرا آرڈینری ہے, اس لیے غیر معمولی تو ہے, مگر کیا یہ معجزہ ہے؟ ایک نیا کام کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوا. اگر معجزہ ہوتا تو بس وہی بلب ہوتا جو ایڈیسن نے ایجاد کیا. اگر یہ معجزہ ہوتا تو معجزے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عاجز کر دے کہ اس نے کر کے دکھا دیا اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب یہ ہیومن ورک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے کچھ چیزوں کو انفولڈ کیا, تجربہ کیا, انوویٹ کیا, رینوویٹ کیا اور انوینٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. تو جس ترتیب سے اس نے کیا ہے اسی ترتیب سے کوئی دوسرا کرے گا تب بھی نتیجہ یہی آئے گا, کیونکہ انسانی جب کام ہے تو اس کا معاملہ یہی ہوگا کہ جس طرح اس نے کیا اسی طریقے سے کوئی دوسرا کر دے. تو بس وہ راز ہاتھ میں آ جائے تو چیزوں کو جوڑ کر وہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. بلب بنے اور اس سے بہتر بنے جو ایڈیسن نے بنائے تھے. بلب بنے اور اس سے بہتر بنے جو ایڈیسن نے بنایا تھا. یعنی خود ایڈیسن بھی آ جا کر دیکھے تو شاید وہ لائٹس اس کو نظر آئیں گی کہ جس کے بعد اس کے دماغ کے اندر خیال آئے گا کہ یہ تو میں نے نہیں بنایا تھا. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بہرحال an inch above the existing knowledge یہی کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کہیں تک نالج کو پہنچا دیا تو آگے آنے والے اس میں مزید اضافہ کرتے چلے جائیں, اور یہ سلسلہ اجتماعی دانش کا, کلیکٹیو وزڈم کا اسی طریقے سے آگے بڑھتا چلا جائے. تو آپ نے اندازہ کیا کہ کسی کام کا غیر معمولی ہونا اور بات ہے, معجزہ ہونا اور بات ہے. ان دو کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کام غیر معمولی ضرور ہے مگر معجزہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی بات کریں تو اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا. اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا. کب تک جواب نہیں لایا جا سکتا؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رہے گی اس وقت تک جواب نہیں لایا جا سکے. جن لوگوں کے درمیان نبوت ہے وہ جواب نہیں لا سکیں گے. جس زمانے کے لیے نبوت ہے اس زمانے میں جواب نہیں لایا جا سکے گا. جس علاقے کے لیے نبوت ہے اس علاقے والوں کے لیے جواب لانا ناممکن ہوگا. عین ممکن ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اپلیکیبل نہیں ہے بعد میں آنے والے اس جیسا کوئی جواب لے آئیں, مگر وہ irrelevant ہو جائے گا اس لیے کہ ان کے لیے نبوت تھی ہی نہیں. نبوت جن لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں میں سے کوئی اس کا جواب نہیں لا سکے گا. جس زمانے کے لیے ہے اس زمانے میں کوئی جواب نہیں لا سکے گا. جس علاقے کے لیے ہے اس علاقے میں کوئی جواب نہیں لا سکے گا. اب اگر آخری نبی کی شان یہ ہے کہ زمانہ قیامت تک کا ہے, انسانوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہاں والوں کے لیے ہے اور وہاں والوں کے لیے نہیں ہے, تو جب زمانے کی بھی قید نہیں ہے, مکان کی بھی قید نہیں ہے اور انسانوں کی بھی قید نہیں ہے, تو پھر طے ہے کہ جب تک نبوت جائے گی اس وقت تک معجزہ بھی جائے گا.
اور جب تک نبوت ہے اس وقت تک معجزہ چیلنج کرتا رہے گا کہ جواب لے آؤ، اور جواب اگر نہ لا سکے تو یہ ثبوت بن جائے گا پیغمبر اکرم کی رسالت کا۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ بہت اہم ہے کہ اگر اس وقت کوئی اگر سوال کرے کہ کون سا زندہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، یعنی یہ وہ بحث ہے کہ جو آیت اللہ خوئی مرحوم علی اللہ مقامہ نے البیان فی تفسیر القرآن، جو ان کا قرآن مجید کی تفسیر کا مقدمہ ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بحث کو پیش کیا، اور لکیلی اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گا، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے اس بحث کو ریز کیا اور وہ پوائنٹ کیا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس زمانے میں آج ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ یعنی اگر یہود میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ کہا بالکل مانتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ کہ انہوں نے فرعون کے سامنے عصا کو اژدہے میں تبدیل کر کے دکھایا تھا۔ کیوں دکھایا تھا؟ تاکہ فرعون مانے، تو فرعون کے سامنے انہوں نے دکھا دیا تو فرعون کو ماننا چاہیے، ہمارے سامنے تو نہیں دکھایا، تو ہم کو کیوں ماننا چاہیے؟ یعنی ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیسے اسٹیبلش ہو؟ ہمارے سامنے تو نہیں دکھلایا۔ آپ نے غور فرمائے، ہمارے سامنے تو نہیں دکھلایا۔ بھائی فرعون کے سامنے کیوں دکھا رہے تھے؟ وہاں پر بھی نہ دکھلاتے کہ اسے منوانا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اگر اس سے منوانا تھا تو اس کے سامنے معجزہ دکھلایا۔ ہم سے منوانا ہے تو ہمارے سامنے بھی دکھائیں، ہمارے سامنے تو نہیں دکھایا تو ہم کیوں مانیں؟ یعنی کوئی شوشہ لے کے نہ چلا جائے یہاں سے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ثبوت مانگا جائے کہ آج فی زمانہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہود کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ کہ ایک عصا تھا جو اژدہے میں تبدیل ہوا کرتا تھا، تو یہ تو اب معجزہ نہیں ہے، یہ تو خبر معجزہ ہے، یہ تو روایت معجزہ ہے، یہ تو ایک رپورٹ ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ ایسا کبھی ہوا تھا۔ لیکن کیا ہمارے سامنے یہ ہوا؟ نہیں ہوا، تو ہم پر کیسے حجت تمام ہو گئی؟ یہی بات اگر عیسائیوں سے کی جائے کہ جناب آپ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ تو اور بھی بہت کچھ مانتے ہیں، کہ چلیے کم سے کم نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ خبر معجزہ ہے، یہ روایت معجزہ ہے، یہ بیان معجزہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب دکھاتے تھے معجزہ تو کیوں دکھلاتے تھے؟ تاکہ جس کو دکھائیں اس کو یقین آ جائیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جن کے سامنے انہوں نے یہ معجزہ دکھلایا اس پر تو حجت تمام ہو گئی، مجھ پر اور آپ پر حجت کیسے تمام ہو گئی؟ تو میں اور آپ کیوں مان رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی؟ میں اور آپ کیوں مان رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نبی؟ تو اب برادران عزیز اگلا مرحلہ کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ پیغمبر اکرم کو آپ نبی مانتے ہیں، تو ہم کہیں گے جی ہاں ہم تو مانتے ہیں۔ اب ریسیونگ اینڈ پر ہم ہوں گے، یعنی دیکھیں ترتیب تو وہی ہے نا کہ جس ترتیب سے ابھی ہم نے گفتگو کی کہ یہود سے سوال کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دکھلایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دکھلایا تھا، اگر وہ سامنے سے کاؤنٹر کوشچن کریں کہ آپ اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، ہم نے کہا بالکل مانتے ہیں۔ تو آپ اپنے نبی کو نبی کیسے مانتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی معجزہ دکھلایا تھا۔ تو کیا معجزہ دکھلایا تھا؟ کہ سورج کو پلٹایا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، ستارے کو اتارا تھا، ہاتھوں پر ان کے سنگریزوں نے تسبیح پڑھی تھی، اشارہ کیا تھا تو درخت آ گیا تھا۔ اب یہ تھا تو اس کے بعد اب ریسیونگ اینڈ پر ہم ہیں، جو ان کے سامنے ہم کہہ رہے تھے اب وہی کہیں گے کہ جناب یہ تو تھا، تو معجزہ تھا، اس وقت تو روایت معجزہ ہے، اس وقت معجزہ نہیں ہے، روایت معجزہ ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس وقت فی زمانہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنے نبی کے ساتھ ہمارے نبی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم کہیں گے بالکل مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، مگر آپ کے کہنے پر نہیں مانتے، آپ کے کہنے پر نہیں مانتے۔ وہ کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ کہ ہم اپنے نبی کے کہنے پر مانتے ہیں، ہم مخبر صادق کی صداقت پر ایمان کی وجہ سے ماضی کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہم آپ کے کہنے پر نہیں مان رہے، ان کے کہنے پر مان رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ان کے کہنے پر مان رہے ہیں تو ان کو کیوں مان رہے ہیں؟ یہاں پر پھر ہم کہیں یہ معجزہ دکھلایا تھا، یہ کافی نہیں ہوگا، دکھلایا تھا اور بے شک دکھلایا تھا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کسی کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں بات
جو اعتراض ہم کرنے وہی اعتراض وہ کریں گے، کہ اس کو وہ مانیں گے بعد میں، مگر اس وقت اگر ہمیں اپنے نبی کی نبوت کو اس بات کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، تو تھا والا معجزہ نہیں دکھلانا ہوگا، ہے والا معجزہ دکھلانا ہوگا۔ تھا والا معجزہ نہیں چلے گا، ہے والا معجزہ چلے گا، اور جب ہے والا معجزہ ہمیں دکھلانا ہے تو پھر وہ وہی ہوگا جو آج بھی چیلنج کر رہا ہو کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کا جواب آج بھی لے آؤ، جواب تم لے آؤ، دعوے سے ہم دستبردار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر وہ قرآن مجید معجزہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے پاس کوئی زندہ معجزہ موجود نہیں ہے، پھر تو ایک خبر ہے، لیکن نہیں، اگر زندہ معجزہ ہے تو ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ہے معجزہ، اب لے آئیے اس کا جواب۔ اب وہ فصاحت، بلاغت، ایلوکوینس، مستقبل کی خبریں، یہ سب اپنی جگہ پر۔ میں نے بعض جگہوں پہ یہ گزارش کی کہ اگر آپ سب سے چھوٹے سورے کو ہی لے لیں تو سورہ کوثر ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ لکھ کر لگا دیا گیا کہ انا آتینا کل کوثر، سورے کا جواب لانا ہے، کسی ایک سورے کا بھی جواب لے آؤ تو سب سے چھوٹا سورہ تو یہی ہے، اسی کو لگا دیا گیا کہ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر، اور وہاں پر کسی نے تبصرہ کیا تو یہی کیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کلام بشر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو یہ کہ پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ کوثر کا جواب لے آؤ، اور جب کوثر کا جواب نہ لا سکو تو یہ بھی سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری اوقات ہے کہ تم کوثر کا جواب نہیں لا سکتے تو ساقی کوثر کا جواب کہاں لے آؤ گے؟ کہ جب تم کوثر کا جواب نہیں لا سکتے تو ساقی کوثر کا جواب کیسے لاؤ گے؟ تو اب آپ دیکھیں گے برادران عزیز کہ بات کیا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کی بات نہیں ہے کی بات ہے۔ یعنی میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ماضی سے مستقبل اور حال کے ساتھ مربوط کر کے دیکھیں۔ دیکھیں ایک سورہ روم کی خبر تھی، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد چند ہی سال گزریں گے اور روم واپس غالب آ جائے گا، یہی ہے نا؟ تو یہ خبر تھی جس کو چند سالوں کے اندر چیک کر کے دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ صحیح ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر پھر یہ ماضی کی بات ہے۔ مگر یہ سورہ کوثر کا آپ کیا کریں گے؟ یہ جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کر دیا، تو اب کوثر عطا کر دیا، کثرت عطا کر دی، اور اعتراض کیا ہے؟ نسل کے بارے میں۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک شخص ہے جس کا بیٹا کوئی زندہ نہیں ہے، اس پر الزام یہی ہے کہ یہ ابتر رہے گا معاذ اللہ، بلا نسل و بلا عقب و بلا نشان رہے گا، اور اس زمانے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آج کے لیے نہیں، مستقبل میں یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ بیٹی ایک ہے، اس کی بھی زندگی مختصر ہے مگر کوثر ہے، اور جب کوثر ہے تو اس کی شان کیا ہے کہ یاد رکھنا کہ ویسے بھی کسی کی نسل کا بچ جانا بڑی بات ہے، لیکن اگر کسی نسل کی نسل کشی کی جائے، جینوسائیڈ کیا جائے، ٹارگیٹڈ کلنگ اس کی جا رہی ہو، پھر اس کے بعد کربلا جیسا واقعہ درمیان میں آ جائے، اور پھر بھی اس کے بعد اس کی نسل باقی رہے، تو یہ قیامت تک کے لیے ثبوت بن جائے گا کہ قرآن بندے کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ جتنے سادات کرام ہیں ان کا وجود قرآن مجید کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کہ ورنہ امام فخر الدین رازی اتنے پریشان کیوں ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ فانظر کم قتل من آل محمدن، کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اہل بیت میں سے کتنے ہیں کہ جو قتل کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ثم العالم ممتلئ منہم، پھر اس کے بعد دنیا پر نظر ڈالو تو ہر جگہ تمہیں سادات کا وجود نظر آئے گا۔ یہ خدا کا اعلان تھا کہ انا آتینا کل کوثر تھا، اور ثابت ہو رہا ہے آج اور قیامت تک ثابت ہوتا رہے گا کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھری ہوئی ہے
اور جو افراد آپ کو نظر آئیں گے نسل سادات میں سے وہ معمولی افراد نہیں ہیں، انہی میں غیر معمولی افراد نظر آئیں گے۔ پھر نام لیے انہوں نے، باقر ہیں تو ان میں سے، صادق ہیں تو ان میں سے، کاظم ہیں تو ان میں سے، رضا ہیں تو ان میں سے، نفس زکیہ ہیں تو ان میں سے۔ اور یہ ایک طرف، پھر وہ کہتے ہیں پھر ذرا نظر ڈالو اور بتاؤ کہ بنو امیہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جسے قابل ذکر کہا جا سکے جو باقی رہ جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر اکرم اس سے پہلے شعراء کی محفل میں بیٹھا کرتے، یعنی ظاہر ہے وہ احباب جو بعد میں آئے وہ نہیں جان پائیں گے کہ یہ کیا بحث ہو رہی تھی، مربوط ہے بحث، گفتگو مربوط ہے، کہ اگر شعر و سخن کی مذمت مقصود ہوتی تو پھر تو ہمیں کہیں پر بھی شعر نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر مولا کائنات کیوں شعر کہہ رہے، پھر 8ویں امام کیوں شعر کہہ رہے؟ یعنی میں آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب مولا سے منسوب تو پورا ایک دیوان ہے، تو وہ مولا کائنات پھر اشعار کیوں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ نہ فقط یہ کہ اشعار کہہ رہے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ کے اندر اشعار کے حوالے سے شعراء کا تقابل کرتے ہوئے امرؤ القیس اس کی فوقیت کو بھی ذکر کیا کہ یوں تو ہر ایک کا اپنا میدان ہے، مگر اگر کسی ایک کا نام لینا ہو الملک الذلیل اور اس سے مراد امرؤ القیس ہے، تو یہ کیوں مولا فرما رہے ہیں؟ اگر اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنا ہوتا تو یہ نہیں کہا جاتا۔ بات وہی ہے کہ موسیٰ اگر جادوگروں کی صحبت میں رہے ہوتے تو ان کے معجزے پر جادو کی تہمت لگتی، اگر عیسیٰ علیہ السلام ڈاکٹروں اور طبیبوں کی صحبت میں رہے ہوتے تو ان کے معجزے پر طب اور طبابت کی تہمت لگتی، اور مصطفیٰ اگر لکھ رہے ہوتے، اگر شعر کہہ رہے ہوتے تو الزام لگتا کہ کسی مشہور شاعر سے سیکھ لیا ہوگا، نہ انہوں نے لکھا نہ انہوں نے شعر کہا۔ یہ دلیل بن گیا کہ جو کچھ ان کی زبان سے نکل رہا ہے وہ پروردگار کا انشاء کرتا ہے، ان کا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر نہیں سکتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر تحریر کے حوالے سے، اس لیے کہ آپ اس وقت نہیں لکھ رہے، اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ نہیں لکھ سکتے؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ نہیں لکھ رہے یہ اور بات ہے، آپ نہیں لکھ سکتے یہ اور بات ہے۔ تو پیغمبر اکرم ماضی میں نہیں لکھا کرتے تھے، مگر اس کے بعد وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب آپ کو آپ کے رب نے سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب، تو اس کے اندر تحریر۔ اور اگر پیغمبر اکرم نہ جانتے ہوتے کہ کیسے لکھا جاتا ہے تو کاغذ اور قلم کیوں مانگتے؟ اور اگر آپ کو اتنا ہی اطمینان ہے کہ وہ نہیں لکھ سکتے تو دے کیوں نہیں دیتے؟ یعنی یہ ایسے سمجھدار کم گزرے ہیں کہ جن کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ کیا لکھنے والے ہیں۔ میں اس کو ان کی فطانت اور ذہانت تو مان سکتا ہوں، اور زیادہ بہتر لفظوں میں شیطنت بھی مان سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر اتنا اطمینان ہے کہ پیغمبر اکرم نہیں لکھ سکتے تو دے دیجئے، پھر آپ کو خوف کس بات کا؟ لیکن یہ کہ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس پر بحث کی ہے تو اس کو سمجھایا بے اذن لرتاب المبتلون، کہ پھر بہت سارے افراد شک و شبے کے شکار ہو جاتے اگر پیغمبر اکرم پہلے سے لکھ رہے ہوتے۔ اگر پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ پتہ ہوتا کہ لائبریریز میں جا کر بیٹھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، تو جب بعد میں لٹریچر کا اتنا بڑا ماسٹر پیس آئے گا تو ذہنوں کے اندر آ سکتا ہے کہ اتنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ یہ شاہکار جس کو معجزے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے خود سے بنا لیا۔ لیکن نہیں برادران عزیز، ایسا ہو نہیں پائے گا۔ موسیٰ کے کام کا جواب لانے کے لیے سارے جادوگر عاجز ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب لانے کے لیے سارے طبیب عاجز ہو گئے، اور مصطفیٰ کے اس معجزے کا جواب لانے کے لیے سارے ادیب اور شاعر عاجز ہو گئے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام پروردگار عالم کی جانب سے تھا۔ بس آج کی حد تک ظاہر ہے کہ یہ ایمانیات کے باب میں الا الذین آمنوا یہ بہت اہم بحث ہے کہ اگر ایمان کی وادی میں ہم کو داخل ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ انسان خود نشانیوں کو دیکھے، مخلوق سے خالق تک پہنچ جائے، مملوک سے مالک تک پہنچ جائے، بے شک، لیکن اگلا مرحلہ کہ جب خالق تک پہنچ جائے تو خالق تک پہنچنے کے بعد اس کے رسول تک کیسے پہنچے؟ کوئی بھی دعویٰ کر دے تو اس کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا؟ جواب جی نہیں۔ جب وہ دعویٰ کرے گا تو اس کے ذمے پر ہے کہ اپنے دعوے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ثبوت فراہم کرے۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر یہود کے کہنے کی وجہ سے نہیں،
ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر مسیحیوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں. ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو مانتے ہیں مگر کسی اور کے کہنے پر نہیں. ہمارے پاس دلیل صرف ایک ہے کہ مخبر صادق کی صادق خبر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم ان سب کو مانتے ہیں. ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں. جب انہوں نے تصدیق کی کہ ان کو بھی مانو تو ہم نے ان کے کہنے پر ان کو مانا. ان کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ ان کا زندہ معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے. ایک مرتبہ یہ معجزہ اسٹیبلش ہو جائے تو ان کی رسالت اسٹیبلش ہو جاتی. جب ان کی نبوت اسٹیبلش ہو گئی تو یہ ماضی میں جن جن کے بارے میں کہتے جائیں گے کہ ان کو نبی مانو، ان کو نبی مانو، ان کو نبی مانو، ان سب کو ہم نبی مانتے چلے جائیں گے. جن کے نام بتائیں گے ان کو بالتفصیل مانیں گے، جن کے نام نہیں بتائیں گے ان کو بالاجمال مانیں گے. یعنی اوورآل ہم مان لیں گے کہ وہ سب کے سب نبی تھے. اور پھر اس کے بعد انہی سے پوچھیں گے کہ آپ سے پہلے والوں کو آپ کے کہنے پر مانا، آپ کے بعد والوں کو بھی آپ ہی کے کہنے پر مانے. آپ بتائیے کہ آپ کے بعد کون کون نبی آئے گا؟ تو انہوں نے کہا خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے. کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو نہیں ماننا، میں نے یہ کہا کہ کسی اور کو میرے بعد نبی نہیں ماننا ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہہ دیا نبی نہیں ماننا تو ہم نبی تو نہیں مانیں گے آپ کے بعد کسی اور کو، ختم نبوت آپ پر. مگر اب بتائیے کہ جس کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے؟ کہا میں ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ رہا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہاں سے وہ بات مربوط ہو گئی کہ ہم نے جب خدا کو مان لیا تو خدا کے کہنے پر مصطفیٰ کو مان لیا، ثبوت کے طور پر قرآن کو مان لیا، قرآن کو مان کر مصطفیٰ کی رسالت کو قبول کر لیا، ان کے کہنے پر ماضی کے انبیاء کو مان لیا. اب اسی کے کہنے پر ان کو مانا اور ان کے کہنے پر ماضی والوں کو مانا اور انہی کے کہنے پر آگے والوں کو مانا. ماضی والوں کو نبی اور رسول مانا اور آگے آنے والوں کو انہی کے کہنے پر ولی مانا، مولا مانا، امام مانا، خلیفہ مانا. ہم نے اپنی مرضی سے نہ کسی کو مانا، نہ ہم نے تعداد کو معین کیا کہ اتنوں کو مانیں گے اور اتنوں کو نہیں مانیں گے. وہ کہیں 5000 کو مانو تو ہم 5000 کو مانیں گے، مگر چادر میں لے کر کہیں ان 5 کو مانو تو انہی کو مانیں گے. عدد کے ساتھ کہیں 12 کو مانو تو ہم 12 کو مانیں گے. وہ کہیں 14 کو مانو تو ہم 14 کو مانیں گے. ہمارا عدد پر کوئی اصرار نہیں، کیونکہ بعض اوقات جوان ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ 12 کیوں؟ کہ ہمیں عدد پر کیا اصرار؟ 12 نہیں، 12,000 ہوں، 12 لاکھ ہوں. ہم تو کہتے ہیں سند پیش کرو کہ انہوں نے کہا ہے. اگر سند مل جائے تو پھر بسم اللہ، 12 کو مانو، 12,000 کو مانو. سند ملے گی تو ہم مانیں گے، سند نہیں ملے گی تو ہم کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے. ہم نے اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اصول یہ. اب اس کے بعد بخاری دیکھ لیجئے، آپ بخاری دیکھ لیجئے، آپ صحیح مسلم دیکھ لیجئے، اس کے اندر 12 کا ذکر آپ کو مل جائے گا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے بعد 12 ہوں گے اور یہ ذمے پر ہے. یعنی بہت احترام کے ساتھ، آپ جانتے ہیں میں مناظرانہ گفتگو کرنا پسند بھی نہیں کرتا، مگر ایک شائستگی کے ساتھ ایک ذمے پر تو ہے کہ جب پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں میرے بعد 12 تو کوئی تو بتائے کہ وہ 12 کون سے ہیں. جن کو پتا ہے وہ تو فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم 12 کے ماننے والے ہیں. جن کو پتا ہے وہ تو فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم 12 کو ماننے والے ہیں. تو کوئی اور بھی تو اثنا عشری ہو کہ جو کہے کہ اثنا عشر کو ماننے کی وجہ سے ہم 12 کو ماننے کی وجہ سے اثنا عشری ہیں. یعنی یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ بہت محکم دلیل ہے کہ اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 ہوں گے اور 2 گروہ ہوں، 3 گروہ ہوں، 30 گروہ ہوں، 300 گروہ ہوں اور سب کہہ رہے ہوں کہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ 12 کون سے ہیں، تو شک ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ والے 12 ہیں یا پتہ نہیں وہ والے 12 ہیں یا پتہ نہیں یہ والے 12 ہیں. تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ اتنے گروہ ہیں، سب کہہ رہے ہیں ہمارے 12 یہ ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ 12 ہوں گے اور بتا کوئی نہیں رہا سوائے ایک کے. بتا کوئی نہیں رہا سوائے ایک کے کہ وہ 12 ہیں کون سے. تو اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ جب کنٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرے 12 موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایک ہی ہے کہ جو بتا رہے ہیں کہ 12 ہیں. تو اب اس کے بعد خدا کی طرف سے حجت تمام ہے کہ جب مصطفیٰ کو مان لیا تو مصطفیٰ کے کہنے پر ان 12 کو قبول کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ 12 کو مانے یا نہ مانے، 12ویں کو سب مان رہے ہیں. یہ کمال ہے، واقعاً کمال ہے کہ 12 کو نہ ماننے والے بھی 12ویں کو مان رہے ہیں. محترم برادران اہل سنت کے اندر ایسے علماء کہ جن کو اثنا عشری سنی کہا جاتا ہے. یہ میں آپ سے عذرائے مزاح نہیں کہہ رہا،
یعنی اگر آپ رسول جعفریان صاحب کی کتاب ہے کہ جس کو اگر آپ دیکھیں منابع تاریخ اسلامی، اب بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور دامن وقت میں واقعاً گنجائش نہیں کہ اگر آپ دیکھیں منابع تاریخ اسلامی، البتہ کتاب فارسی میں معرکۃ الاعلیٰ کتاب، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر ٹھیک ٹھاک موٹی کتاب ہے، اور اس کتاب میں تاریخ کی کتب کا تعارف بھی کروایا گیا جو لکھی گئی، سیرت کی کتابوں کا بھی تعارف کروایا گیا جو لکھی گئی، مقتل کی کتابوں کا بھی تعارف کروایا گیا جو لکھی گئی، تمام کتابوں۔ تو جہاں سیرت کی کتابوں کا انہوں نے تذکرہ کیا تو سیرت دو حصوں میں آ جاتی ہے، سیرت رسول خاص اور سیرت معصومین۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ خود برادران اہل سنت میں وہ علماء گزرے ہیں اور وہ کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جس کے اندر 14 معصومین کی سیرت کو انہوں نے ڈسکس کیا، پیغمبر اکرم اور سیدہ کے علاوہ 12 اماموں کی سیرت کو انہوں نے ڈسکس کیا، اس پہ انہوں نے لکھا کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جو ہیں سنی، اس لیے کہ خلافت کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اثنا عشری شیعہ نہ بھی ہوں تو اثنا عشری سنی ہیں۔ تو یقین جانیے پھر علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے، نقن صاحب علی اللہ مقامہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر تعداد بڑھ جائے، یہ شمع وہ ہے کہ جس کے گرد پروانوں کی کثرت ہمیں کبھی ناگوار نہیں گزرتی، یہ شمع وہ ہے کہ جس کے گرد پروانوں کی کثرت ہمیں کبھی ناگوار نہیں گزرتی۔ بس امت نے بدقسمتی آپ دیکھیے کہ کوشش پوری کی کہ شمع ہی کو بجھا دیا جائے، یعنی آج کل کے تسلسل سے، میں نے کل جناب سکینہ کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، آپ دیکھیں کربلا کے مظالم اور مصائب، پھر اس کے بعد شام کے مصائب کہ جن کو یاد کر کے سید سجاد رویا کرتے تھے۔ آسان نہیں ہے ایک بھائی کے لیے قید خانے میں اپنی بہن کی قبر کھودنا اور اسے لحد کے سپرد کرنا۔ ذرا دیکھیے کہ اس بچی نے ذوالجناح سے سوال کیا تھا، جہاں پر کل بات ٹھہری تھی کہ حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، کہ اے ذوالجناح مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرا بابا جب ذبح ہو رہا تھا تو پانی مل گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اے سکینہ تجھے کیسے بتائیں کہ تیرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا، وہ اپنے خون سے سیراب ہوا ہے، اسے پانی کا ایک جام بھی نہیں ملا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملا۔ اب اس کے بعد اس بچی کی تمنا ہے کہ کبھی میرے بابا کا سر بھی مجھے نظر آئے، اس بچی کی تمنا ہے۔ دیکھیے لاشیں تک تو سکینہ پہنچ گئی تھی شام غریبہ، جب آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب ڈھونڈتی بھی چلی اور سوال کیا اینہ سکینہ اینہ سکینہ، تو بے سر کے لاشے سے آواز آئی تھی کہ زینب آہستہ سکینہ میرے سینے پر سر رکھ کر سو رہی ہے، اور جناب زینب نے وہاں پر بیدار کیا تو یہی سوال کہ تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کا سینہ ہے، جیسے کہ سر تو کاٹا جا چکا ہے۔ تو سکینہ نے کہا کہ پھپھی اماں میں مقتل میں فریاد کر رہی تھی، بابا تیرے سینے کے سوا مجھے کبھی نیند نہیں آتی، آواز دو کہاں ہو؟ تو اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنی، اے میری جان سکینہ یہاں آ جا، میں سمجھ گئی کہ یہ میرے بابا کا سینہ۔ اور اس وقت جناب زینب نے کہا سکینہ اس طرح سے کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا، چلو میرے ساتھ۔ علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے کہ سکینہ نے جواب دیا پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ تو بابا کے لاشے کو تو سکینہ نے دیکھ لیا مگر اب سر دیکھنا چاہتی ہے، تو کیا بابا کا سر کہیں نظر نہیں آیا؟ نظر آیا، وہ سر حسین جو کبھی دوش پر تھا نوک نیزہ پر بلند نظر آیا، تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آیا، کبھی ابن زیاد کے دربار میں نظر آیا اور کبھی یزید کے دربار میں نظر آیا۔ سونے کا تشت ہے، حسین مظلوم کا سر ہے، یزید چھڑی اٹھاتا ہے اور لبوں سے گستاخی کرتا، جس کو جناب ابو برزہ اسلمی پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں وہ دیکھ نہیں سکے، برداشت نہیں کر پائے، انہوں نے کہا اے یزید چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو چوما کرتے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم نے چوما تھا، آج بھی حاجی جب جاتے ہیں تو صف بنا کر اس پتھر کی تعظیم کرتے ہیں اور اسے باری باری چومتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مگر میرا سوال ہے امت مسلمہ کے ضمیر سے کہ اگر حجر اسود کو ایک مرتبہ یا چند بار پیغمبر اکرم نے چوما تو یہ اتنا محترم ہو گیا، اور ہونا چاہیے تھا اس کو محترم، اور وہ حسین کہ جس کو پیغمبر اکرم بار بار بوسے دیتے ہیں، اس حسین کا معاملہ کیا ہے کہ تشت میں سر ہے اور یزید چھڑی سے گستاخی کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو منظر ابو برزہ اسلمی نہیں دیکھ پائے اس منظر کو زینب نے کیسے دیکھا ہو، اس منظر کو عابد بیمار نے کیسے دیکھا ہوگا،
اور اس منظر کو سکینہ نے کیسے دیکھا ہو. سکینہ کو تو بہت کچھ یاد آ رہا ہے اور وہ دیکھ رہی ہے بچی کا دل زخمی ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ زندان شام میں بھی بچی کی حسرت ہے تو اتنی کہ کوئی مجھے میرے بابا کا سر لا دو. روز بابا کو یاد کرتی ہے، فریاد کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی کہ جس میں سکینہ نے اچانک بیدار ہو کر، بڑی مشکل سے تو سوتی ہے، اچانک بیدار ہو کر پھر اس کے بعد فریاد کہ ارے میرے بابا کا سر کہاں ہے، ارے میرے بابا کا سر کہاں ہے. جناب زینب بیدار ہوئی. سکینہ جان کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ابھی میں نے خواب میں دیکھا میرے بابا کا سر میرے سامنے تھا. بابا کا سر کہاں ہے؟ اور جب یہ رونے کی آواز بلند ہوئی اور یزید کی طرف سے پھر اصرار کیا گیا، غلاموں سے کہا جا رہا ہے جاؤ اس بچی کو خاموش کرواؤ. تو غلام کہتے ہیں اے یزید کوئی اور کام ہے تو بتا، ہم اس بچی کو خاموش نہیں کرا سکتے. کہا کیوں خاموش نہیں کرا سکتے؟ کہا کیسے خاموش کرائیں؟ ہم اس بچی کو تازیانے مارتے ہیں تو یہ اور فریاد کرتی ہے چچا عباس بچاؤ. ہم اسے ڈانٹتے ہیں تو یہ اپنے بھائی کو بلاتی ہے علی اکبر بھیا بچاؤ. یہ بچی خاموش نہیں ہوتی ہے. ہاں آج یہ اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہے. اگر حسین کا سر بھیج دیا جائے تو شاید یہ بچی خاموش ہو جائے. کہ لے جاؤ حسین کا سر لے جاؤ. حسین کا سر تشت میں رکھا گیا، سر کو رومال سے ڈھانکا گیا اور پھر اس کے بعد جب یہ تشت زندان شام کے اندر پہنچتا ہے تو جیسے ہی تشت کو دیکھا تو ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ جناب سکینہ سمجھی کہ مجھے بہلانے کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے. میں نے کھانا نہیں مانگا، میں نے اپنے بابا کا سر مانگا. اس موقع پر بیویوں نے کہا سکینہ یہ کھانا نہیں ہے، یہ تیرے بابا کا سر ہے. اور رومال ہٹایا گیا اور سر نظر آیا تو ساری بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں اور پہلے تو زیارت کے الفاظ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ہمارے والی اور وارث آپ پر ہمارا سلام. مگر سکینہ تڑپ کر آگے بڑھتی اور سر کو اپنے آغوش میں لیتی ہے، جھک کر بابا کے لبوں کو چومنے لگی. کہا منظر بدل گیا، منظر بدل گیا. اس سے پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کرتے تھے. آج حسین کا سر آغوش سکینہ میں ہے اور بچی جھک کر باپ کو پیار کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد بچی نے فریاد کرنا شروع کی اے بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگے، اے بابا میرے گوشوارے چھین دیے گئے، اے بابا مجھے تازیانے مارے گئے، اے بابا مجھے بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا گیا، اے بابا اکیلے بٹھایا گیا، اے بابا ذرا دیکھیے آپ کے بعد بھیا سجاد کا کیا حال ہے، اے بابا ذرا دیکھیے ان بیواؤں کی کیا کیفیت ہے. اور یہ کہتے کہتے اچانک سکینہ کہتی ہے بابا میں تو اپنی کہی جا رہی ہوں مگر آپ تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی ہیں. منزل الذی قطع بریدک، بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا؟ منزل الذی خضبک بدمائک، بابا کس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کیا؟ اے بابا کاش تیری جگہ میں خنجر کے نیچے آ جاتی، میں ذبح ہو جاتی، تیرا سر نہ کاٹا جاتا، تیرا سر نوکے نیزہ پر بلند کر کے دیار بدیار نہ پھرایا جاتا. اے کاش اے کاش اے کاش. مگر اچانک بچی نے اپنا سر بابا کے سر پر رکھا اور خاموش ہو گئی. اور یہ وہ منزل جہاں جناب زینب تشویش کے عالم میں کہتی ہیں بیٹا سجاد دیکھو تو صحیح سکینہ کو کیا ہوا. بھائی نے آگے بڑھ کر نفس کو ٹٹول کر سکینہ کی شہادت کا اعلان کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ناسوں کو قبول فرما، بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، مالک دعاؤں کو مستجاب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.